پہلی دو ویڈیوز جنہوں نے دیکھی ہیں، امتیاز صاحب آپ کو آپ تیسری کلاس میں اٹینڈ کر رہے ہیں، تو دوسری کلاس کی ویڈیو تو میں نے آج شیئر کر دی تھی، اور فرسٹ کلاس کی ویڈیو اس کی پی ڈی ایف فائل اور سیکنڈ کلاس کی ویڈیو شیئر ہو چکی ہے، لیکن اس کی پی ڈی ایف فائل اور آج والی کلاس کی ویڈیو اور اس کی پی ڈی ایف فائل یہ دونوں کل شیئر ہو جائے گی. مہربانی سر. ٹھیک ہے. سب سے اہم بات جو ذائچہ سمجھنے میں ہے اور ذائچے کے معاملات کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے ہے، یہاں پر 12 گھروں کی منصوبات بتانے سے پہلے میں ایک چیز کے اوپر آپ کو فوکس کرنے کے لیے ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی ذائچے کو آپ نے بغیر اسینڈنٹ طے کیے آگے نہیں بڑھنا ہے. یہ یاد رکھ لیں آپ. یہ ٹھیک ہے کہ مون سائن سے جب ہم ذائچہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی تقریباً 70-75% تک ذائچے کی ایکوریسی ملتی ہے، لیکن شخصیت کے بارے میں اس وقت تک پتہ نہیں لگتا جب تک اس کا پہلا گھر مستحکم طور پہ نہ دیکھ لیا جائے. یہاں پر اسینڈنٹ کا لگن کا تعین کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ذائچے میں. آلریڈی کچھ جیسے سیدہ نقوی ذائچے پر کام کر رہی ہیں، ڈسکشن کرتی ہیں، ہمارے امتیاز بھائی بھی ذائچے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں گروپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساگر بھائی ہیں یا مدثر ریاض صاحب ہیں، یہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سیکھا جائے اور آگے بڑھا جائے. لیکن ذائچے کا تعین بغیر اسینڈنٹ کیے ایسا ہے جیسے آپ نے کسی جانور کو دیکھے بغیر ایک ہوا میں تیر چلا دیا کہ جو اس کی زد میں آئے گا کم از کم وہ تو مرے گا، باقی کوئی مرے یا نہ مرے. آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس سر. اوکے. تو اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. ذائچے کے 12 گھروں میں سب سے پہلے ہم جب بھی اسینڈنٹ میں دیکھتے ہیں جسے لگن کہا جاتا ہے، تالے برج کہا جاتا ہے، ہندی زبان میں لگن کہتے ہیں، اردو زبان میں تالے برج کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے اسینڈنٹ کہا جاتا ہے، اور بعض سافٹ ویئرز میں یا بعض بکس میں آپ کو پہلا گھر رائزنگ سائن کے نام سے بھی بتایا جائے گا. تو یہ پریشان نہیں ہونا ہے کہ رائزنگ سائن، اسینڈنٹ اور فرسٹ ہاؤس، تالے برج، لگن، یہ پانچوں نام پہلے کرتے ہیں. پہلا گھر جو سافٹ ویئر میں پہلی پوزیشن پر ہوتا ہے، میں نے ابھی سب سے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ ساؤتھ انڈین ہاروسکوپ میں برجوں کی پوزیشن چینج نہیں ہوتی،
ताले वक्त को उस वक्त के ताले लगन के मुताबिक अगर ताले अकरब है तो उसे 8वें घर में लिख दिया जाएगी। ये साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में आपको मिलेगा। नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप्स में आपका जो लगन बुर्ज होता है उसको पहले घर में ही रखा जाता है बस। और वेस्टर्न रेडिकल चार्ट में भी आपका जो लगन होगा वो पहले घर में ही होगा। बस यहाँ पर फर्क ये है कि साउथ इंडियन जायचा अगर कभी आपके सामने आ जाए तो मैंने आपको एक उसकी अलामत बताई थी कि या तो उसके अंदर ASC लिख दिया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है असेंडेंट की, या सर लाइन लगी हुई होती है उस ब्लॉक में, या फिर उसमें एक तिरछी लाइन लगी हुई होगी जो ये शो करेगा कि ये घर जो है यहाँ से जायचे का लगन देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाए। अब लगन बुनियादी तौर पर पूरी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है, पूरी शख्सियत। पहला घर आपकी शख्सियत का, आपकी हाइट कितनी है, आपके चेहरे के खदोखाल किस तरह के हैं, आपकी चेहरे पर कोई बर्थमार्क है, आपका चेहरा पैजवी है, स्क्वायर है, राउंड है, या फिर किताबी चेहरा है। ये जो चेहरे की मुख्तलिफ किस्में हैं इसका तायुन हम पहले घर से ही करते हैं। एक चीज यहाँ पर हिंट्स की मैं आपको बताता चलता हूँ, याद रख लें। पहले घर को जब भी मरीख की नजर मिल रही हो, चाहे छठे घर से 8वीं नजर मिले, चाहे सातवें घर से 7वीं नजर मिले, या फिर 10वें घर से 4थी नजर मिले, या पहले घर के अंदर मरीख मौजूद हो, याद रख लीजिएगा इन चारों सूरतों में जो भी साहिब जायचा होगा उसके चेहरे के किसी न किसी हिस्से पर चोट का निशान लाजमी हो। ये एक आइडेंटिटी आपको पहले घर के हवाले से बता रहा हूं क्योंकि दरिश्ती और नजरात के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। और पहले घर के तायुन में सितारों की मौजूदगी और पहले घर पर पड़ने वाली सितारों की नजरात और पहले घर का मालिक सितारा और पहले घर में मौजूद सितारे की चार चीजें मिलकर के आपकी शख्सियत के बारे में हमें बताती हैं। एक, घर में मौजूद सितारा, दूसरा घर का मालिक सितारा, तीसरा घर के ऊपर पड़ने वाली नजरात, और चौथा वो सितारा किसी दूसरे सितारे से कॉम्बिनेशन बना रहा है या नहीं बना रहा। ये चार चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। अच्छा, पहला घर आपके जिस्मानी खदोखाल, बनावट, कद, हाइट, छोटी है, लंबी है, बड़ी है, मस्कुलर बॉडी है या फेमिनाइन बॉडी है, ये शेप आपके जायचे के पहले घर से हमें पता चलती है। पहला घर, अगर हम और मजीद आगे बढ़ते हैं तो याद रख लीजिएगा सेहत को आपने जब भी देखना है, छठा घर तो बीमारियों का है, छठा घर बीमारियों का है, लेकिन साहिबे जायचा की सेहत की मजबूती पहले घर से पता लगेगी। और इसी तरह
مجموعی طور پر پہلا گھر آپ کی صحت کی صورتحال کو بھی ظاہر کرتا ہے. میں گروپ میں اکثر ٹینشن، ڈپریشن، نیند کی کمی، اس قسم کی علامات بتاتا رہتا ہوں. جو گروپ دیکھنے والے ہیں اسپیشلی میں خیال سیدہ نقوی شاید آؤٹ کر گئی ہیں، نظر نہیں آ رہی. نو سر، اچھا، سر میں لکھ رہی ہوں نا فوکس سے. تو اکثر میں گروپ کے اندر اس قسم کی ہنٹس کیا کرتا ہوں ذائچہ دیکھ کر کے کہ آپ ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہیں، یا اس کی وجہ سے آپ کی صحت میں خرابی ہے. پہلا گھر مجموعی طور پر آپ کی صحت اور آپ کی ذہنی کیفیت کو بھی ظاہر کر رہا ہو. ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی کیفیت، ذہنی سکون، یہ پہلے گھر سے دیکھا جاتا ہے. یہ ان چیزوں کو میں اس کی پی ڈی ایف فائل آلریڈی بنا چکا ہوں، اگر کہیں گی تو کلاس ختم ہوتے ہی گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور لیکن اس میں چونکہ 12 سر سوری یار، آپ کی بات ٹوک رہی ہوں سر. پی ڈی ایف تو بہت سی آپ کو پتہ ہے بکس ہیں گروپس میں، لیکن جو سمجھانا ہے وہ سب سے اوپر ہے. لیکن میں جو جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں نا، میری کوشش یہ اس ہے لیے کہ آپ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اور جو ہنٹس ہے، جو رائٹنگ اسکلز ہے، یس سر، وہ آپ کو Yes, sir. پی ڈی ایف میں مل جائیں گے. بالکل. تو جب کبھی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ ویڈیو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور پی ڈی ایف فائل کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. نہ تو یہ یوٹیوب سے ہٹنے والی ہے اور نہ پی ڈی ایف فائل آپ سے کہیں گم ہونے والی. انشاءاللہ سر. اچھا، یہ دیکھیے، یہ ساری چیز ہو گئی. جذباتی رد عمل، یاد رکھ لیجیے گا، ایموشنل ریئیکشن، یہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کا کام ہوتا ہے. ایموشنز اور ایموشنز کا ظاہر کرنا، رد عمل دینا. یہی وجہ ہے کہ آتشی بروج اگر پہلے گھر میں ہوگے تو ایسا بندہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، اس میں برداشت کی کمی ہوتی. اسی طریقے سے اگر خاکی بروج پہلے گھر میں ہوگے اور وہاں پر کوئی ایسا ستارہ، آتشی ستارہ لائک مارس، سن، یہ چیزیں اگر اسے افیکٹ نہیں کر رہی ہیں، تو اس شخص کے اندر صبر کی اور برداشت کی جو صلاحیت ہوگی وہ عام آتشی برج والے ذائچے سے زیادہ. اب یہی پر آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلیں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایگوسٹک دیکھا ہوگا، اناپرس. اور یہاں پر انا، خودداری، یہ دو الگ الگ جذبے ہیں. انا کچھ عزت اور اس کے حوالے سے آ جاتی ہے، خودداری کے حوالے سے انا پرستی آ جاتی ہے. اور ایک آتا ہے پراؤڈی، غرور، مغرور، مینس جن کو کہتے ہیں نا یہ بندہ یا یہ بندی اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو پہلا گھر بتائے گا کہ ان لوگوں کی جذباتی برداشت کتنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی ایک جملے، کسی ایک بات کو یہ ایموشنلی اتنا لے لیں کہ جس کے بعد تعلقات کو ختم کر دے یا معاملات کو بالکل ختم کر دے. اور آپ نے اکثر ہمارے خاندانوں میں یہ مسئلے دیکھے ہوں گے کہ یہ ساڈا تے مرنا جونا چھٹ گیا ہے.
کیا نام ہے آپ کا, امتیاز. جی سر, امتیاز انا کا مسئلہ حالی امتیاز صاحب ایسے ایویں ہی کہندے نے. جی جی سر بالکل انج کہندے نے ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ. ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ گئے. یہ ہاں جو ایگوئزم ہے نا, یہ بنیادی طور پر ایک فطرت تو ہے ہی. دیکھیں ہمارا کلچر, ہماری مختلف خاندانی روایتیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں, لیکن ہمارے اندر ہی کچھ صلح پرست آدمی بھی ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں ہمارے خاندانوں میں, اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بات کو, اپنی پرسنالٹی کو ایک انا کا مسئلہ بنا کر کے اس سارے خاندان کو انہوں نے جو ہے نا آگ لگائی ہوئی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو پہلے گھر سے پتہ لگے گی. جی جی امتیاز صاحب, راجہ امتیاز صاحب, کیسے کیا کہہ رہے تھے؟ جی جی یہ جیسے آپ نے بتایا نا آتشی برج میں یہ کافی سارے ذائچے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آتشی برج پائے جاتے ہیں ان میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے. بالکل کامن ہے, کیونکہ دیکھیں آگ انتظار نہیں کرتی. آپ کے اندر اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو وہ جلانے میں دیر نہیں کرے گی. آپ کے اندر اگر آپ کوئی بینگن ڈال دیں گے تو وہ اس کا بھرتا بناتے ہوئے دیر نہیں کرے گی, اس کو جلا دے. جی بالکل ایسا ہی. تو اس طرح کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ کے اندر چونکہ برداشت کی قوت کم ہوتی ہے, وہ فوری ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ فوری رد عمل دے. اسی طرح آبی بروج والے دیکھیے, آبی برج والے لوگ مطلون مزاج, بہت جلدی رونا, بہت جلدی رو دینا. بہت جلدی رونا. اب رونے میں سب سے ٹاپ پہ ہیں پائسز والے. اگر پائسز کسی کا برج ہو, پہلا گھر ہو اور اس کے اندر کمر بھی ہو, تو یہ طے کر لیں کہ وہ بندہ ہفتے میں 1 دن 2 دن روئے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ وہ انتہائی ایموشنل ہوتے ہیں. پانی کی یہ ایک خصوصیت ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو آبی برج ہے وہ ہے ہمارے پاس کینسر. کینسر والے پائسز والوں سے ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں, قدرے بہتر ہوتا ہے. یہ اپنی کیفیت کو بہت جلد سنبھال لیتے ہیں, اس لیے کہ کمر چونکہ تیز رفتار سے تارا ہے اور وہ 2-2.5 دن 56-55 گھنٹوں سے زیادہ کسی برج میں نہیں رہتا, تو وہ اس کیفیت سے جتنی جلدی انوالو ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی نکل بھی جاتے ہیں اور ہمت حوصلہ بٹھا لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے عقرب. عقرب وہ آبی برج ہے جو انتہائی ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. عقرب والے بعض اوقات چاہے ان کا خون کھول رہا ہو, چاہے ان کا بلڈ پریشر آسمان پہ پہنچا ہوا ہو, لیکن ان کے اندر صبر کی ایک صلاحیت دیو بھی ہوتی ہے کہ عقرب والے سامنے آ کر کے لڑتے نہیں. عقرب والوں میں ایک یہ بڑی خاصلت ہے کہ عقرب والے ہائیڈ رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پسے پردہ کام کریں, پیچھے سے وار کریں. یہ عقرب والوں کی ایک خاصلت رہتی ہے. تو اس لیے عقرب والے ایموشنل اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایموشنز ان دونوں بروج کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ امتیاز کی بات سے ایک بات نکلی تو میں نے اس بارے میں بتا دیا. اچھا, پہلا گھر آپ کی زندگی کی مستقل جد و جہد کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. آپ کی اسٹرگل اور اسٹرگل کرنے کی صلاحیت کیسی ہے, آپ کے اندر زندگی کی تلخیوں سے, زندگی کے
اتار چڑھاؤ سے لڑنے کا حوصلہ کتنا ہے، یہ تعین بھی ہم ذائچے کے پہلے گھر سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہی پہلا گھر آپ کے لیے بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے اور آپ کے لیے نیک نامی کا بھی باعث بنتا ہے. یعنی مینس اوور آل سوسائٹی میں جو آپ کا امیج ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل اسٹیٹس، آپ کا ایک معاشرتی مقام، اس معاشرتی مقام کی بھی مضبوطی کا سارا دار و مدار آپ کے پہلے گھر پر ہوتا ہے. اچھا، اب پہلے گھر سے متعلق کوئی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں بھی آئی ہے تو آپ بات کریں، تو پھر میں دوسرے گھر کی طرف بڑھوں. سر ایک کوشچن ہے سر. جی سر اس فرسٹ ہاؤس میں کوئی پلانٹ نہ ہو، خالی راشی ہو، تو پھر وہ بندے کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس ٹائپ کا ہے فرسٹ ہاؤس؟ میں بتاتا ہوں. وجاہت حسین دیکھے، بے شک راشی خالی ہو، آپ کا گھر اگر خالی ہے تو لیکن آپ اس اپنے گھر کے مالک تو ہے نا. جی سر. اسی طرح اگر راشی خالی ہے تو اس راشی کا جو لگنیش ہے، جسے ہم اسینڈنٹ لارڈ بھی کہتے ہیں، ہندی میں ہم اسے لگنیش کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے تالے کا مالک ستارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سر تینوں کیفیات آتی ہیں. اب وہ ستارہ ذائچے میں کس جگہ موجود ہے، ایک تو یہ چیز طے کرے گی. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کی راشی پر، آپ کے پہلے گھر پر کتنے ستاروں کی اچھی نظر ہے اور کتنے ستاروں کی بری نظر. یہ دونوں چیزوں کا تعین کریں گے اور راشی کے مالک کا تعین کریں گے. پھر آپ یہ اینالائز کر پائیں گے کہ اس راشی کا جو بندہ ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی شخص کی، اس کی اپنی مضبوطی جو ہے وہ کتنی ہے، کس حد تک ہے اور کیسی. السلام علیکم رجا بھائی. وعلیکم السلام ساگر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے مولا کا، الحمدللہ شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ میں بیچ میں آنا نہیں چاہتا تھا، وہ دراصل وجاہت بھائی کے جو سوال ہے، وجاہت بھائی وہ جو ہے یہ آگے کے سوال ہے، انشاءاللہ وہ بھی رجا بھائی جو ہے نا وہ پڑھائیں گے. فی الحال وہ بروج سے شروع کر رہے ہیں نا، وہ سارا چیز بتائیں گے انشاءاللہ. سمجھ کوئی مسئلہ نہیں. جی رجا بھائی کنٹینیو کریں. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ہو گیا آپ کی شخصیت. اب انسان کو زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے روپے پیسے کی، دولت. وہ بچہ ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ سے پاکٹ منی کی صورت میں پیسہ لیتا. جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اپنے اندر روپیہ پیسہ کمانے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں بحیثیت مرد. اچھا، یہ صرف ہمارے معاشرے میں ہے، ساؤتھ ایسٹ جو ایشیا ہے یہاں پر ہے، ورنہ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت یورپین اور امریکنز جتنی بھی کنٹریز ہیں یا جو بھی ان کے فالوورز ہیں، وہاں مرد ہو یا عورت ہو، اسے بالغ ہونے کے بعد پہلا جو فکر آتی ہے وہ آتی ہے ارننگ، پیسے کی، روپے پیسے. اسی لیے ذائچے کا جو دوسرا گھر ہے وہ آپ کی مال و دولت، روپیہ پیسہ، ان کو ظاہر کر رہا. یہ ابھی صرف دو چیزیں ہیں، میں ابھی آپ کو اس کے مزید ساری بات پر بتاتا ہوں. دیکھیں، انسان کسی بھی صورت میں خوراک، کھانا پینا، ایڈکشن سے مراد جیسے میری اب یہ چھالیاں کھانے کی عادت ہے یا پان کھانے کی عادت ہے،
کسی کو شراب پینے کی عادت ہے, کسی کو نشہ کرنے کی عادت. ایڈکشن جب بھی آپ دیکھیں گے وہاں سیکنڈ ہاؤس کی انوالومنٹ لازمی ہو. سیکنڈ ہاؤس بنیادی طور پر آپ کے کھانے کا, پینے کا, آپ کے کھانے کے اسٹائل کا, آپ کے کھانے کے ذائقے کا, کہ آپ کس طرح کا کھانا تجویز کرتے ہیں, کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں, اور کیا آپ کی کھانے کی جو عادات ہے وہ ایک ڈسپلن میں ہے, یا آپ چلتے پھرتے چپتے رہتے ہیں. یہ بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھتے ہیں. دوسرا گھر آپ کے پہناوے کو, آپ کے ڈریسنگ کو بھی ظاہر کر رہا ہو. آپ کا لباس, شخصیت آپ کا پہلا گھر ہے. اب شخصیت کی پریزنٹیشن آپ نے سیکنڈ ہاؤس سے دیکھی جاتی. شاید یاد ہو میں نے پہلی کلاس میں وطد, مائل وطد اور زائل وطد کی بات کی. تو یس سر. تو یہ جو سیکنڈ ہاؤس ہے یہ بیسیکلی پہلا گھر ہے وطد, یہ اس سے ملا ہوا ہے, کیونکہ پرسنالٹی کی خصلات سیکنڈ ہاؤس میں موجود. اس کا پہناوا, اس کا کھانا پینا, اس کی بول چال, گفتگو, بات چیت, یہ سیکنڈ ہاؤس سے پتہ لگے گا آپ کو. علمی قابلیت, کہ آیا بولتے وقت بندے کے زبان سے صرف چبلے مارنے والی باتیں نکلتی ہیں, یا وہ باقاعدہ کسی طریقے سے ناپ تول کے بولتے ہیں. ناپ تول کے بولتا ہے. یہ سیکنڈ ہاؤس آپ کو بتائے. سیکنڈ ہاؤس میں موجود ستارے آپ کی ٹون کو بہتر بناتے ہیں, برا بناتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے گا. زہرہ بنیادی طور پر دوسرے گھر کا مالک ہے. زہرہ اگر کسی کی آواز سریلی ہو, میٹھی ہو, ترنم ہو, تو اس میں زہرہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہوتا ہے. اور چونکہ یہ سیکنڈ پلیسمنٹ نیچرل پلیسمنٹ ہے, تو اس کے حوالے سے ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس کے اندر سے ہماری ٹون بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, ہماری آواز بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر یہاں پر فرض کر لیتے ہیں زحل اور مریخ دونوں ستارے موجود, اور کسی ایسی سچویشن میں موجود ہو کہ ایک حاوی ہو, اول تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس گھر کے اندر مریخ موجود ہوتا ہے وہاں زحل کی کم چلتی, کیونکہ زحل اور مریخ کی آپس میں بنتی نہیں. لیکن جب بھی سیکنڈ ہاؤس کے اندر کئی ذائچوں میں اگر آپ کو مل جائے کہ زحل اور مریخ کامن ہے, تو وہاں پر آپ ضرور دیکھیے گا کہ ایسا شخص بد زبان ہوگا. اس کی زبان چیخ کر چلا کر بات کرنا, اس کے ساتھ ساتھ گالی گفتار, اس کی تکیہ کلام بھی ہو سکتا ہے, یا یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس کی کوئی بھی بات بغیر گالی کے مکمل نہیں ہوگی. یہ تجربتاً آپ ضرور کیجیے گا. کانشیس مائنڈ اینڈ سب کانشیس مائنڈ, یہ میں پہلے ایک مطلب گروپ میں بتا چکا ہوں, لیکن ابھی یہاں پر بھی میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ کا سیکنڈ ہاؤس آپ کے کانشیس مائنڈ کی کوالٹیز کو ظاہر کر رہا ہو, کہ آپ کا شعوری دماغ کیسا ہے. اور 12واں گھر آپ کے لاشعور کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی لاشعوری کیفیت کیسی ہے, یہ 12ویں گھر سے پتہ لگتی ہے. تو یہاں پر سیکنڈ ہاؤس آپ کے شعور کو بھی ظاہر کرتا ہے, آپ کے جو کانشیس مائنڈ ہے اسے بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہی دوسرا گھر خاندان کو بھی ظاہر کرتا ہے. خاندان، بہن بھائیوں میں اضافہ. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اولاد کے لیے کے پی کے بعض میں کرشنا پورتی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کے پی کے بعض ماہرین دوسرا، پانچواں، 11واں یہ 3 گھروں کا کمبینیشن دیکھتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ہاؤس فیملی ہے، اور فیملی تب رائز ہوگی، تب انکریز ہوگی جب وہاں پر مثبت پلینٹس موجود ہوں گے. تو پھر 5واں گھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا اولاد کی توقع ہے جس کی وجہ سے اس کی فیملی رائز کو اور اس کے اولاد میں اور اس کے خاندان میں اضافہ ہو. تو سیکنڈ ہاؤس اولاد کے حصول کے سوالوں میں بھی دیکھا جاتا ہے. اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. ہم کتنا پیسہ جوڑتے ہیں، کتنا ہمارا بینک بیلنس ہے، کتنی ہمارے پاس دولت ہے، ہم خرچ کرنے کے معاملے میں شاخرچ ہے یا کنجوس ہے، یا ہم ایک اپنے بجٹ کو مینٹین کر کے خرچ کرنے والے ہیں. یہ چاروں چیزیں آپ کو سیکنڈ ہاؤس بتائے، اور سیکنڈ ہاؤس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس شخص کی مالی حیثیت، مالی کنڈیشن کیسی ہو سکتی ہے اور کس طرح کی ہو سکتی ہے، یہ کتنا پیسہ یا کتنا بینک بیلنس جوڑ چکا ہے یا آنے والے وقتوں میں جوڑ سکتا ہے. یہ سیکنڈ ہاؤس سے ملے گا. آپ کے اثاثے جس میں آپ کے زیورات، قیمتی پتھر، قیمتی دستاویز، پرائز بانڈ، یا پھر آپ کے شیئر مارکیٹ کے لیے ہوئے شیئرز، وہ ان سے منافع کا حصول، یہ آپ کو سیکنڈ ہاؤس بتائے گا. سیکنڈ ہاؤس سے یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مالی دستاویزات سے مراد یہ آ جاتی ہے، جیسے آپ نے پرائز بانڈ کی میں نے آپ سے مثال دی ہے، جیسے آپ کے سیکیورٹی بانڈز ہوتے ہیں، جیسے آپ عدالت میں بعض اوقات وہ ہم 2 لاکھ 5 لاکھ کے مچلقے جمع کراتے ہیں. وہ جو مچلقہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم گارنٹی بانڈ کہتے ہیں، وہ بھی سیکنڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی شخصیت میں آپ کی رائٹ آئی کو بھی ظاہر کرتا ہے. دائیں رائٹ آئی کو جب بھی اگر کبھی رائٹ آئی سے متعلق کوئی مسئلہ پیش آتا ہو تو آپ دائیں آنکھ کو دیکھنے کے لیے سیکنڈ ہاؤس کو فوکس کر کے دیکھیں گے. اب یہاں بتا دیتا ہوں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، مریخ موجود ہو پہلے یا دوسرے گھر میں. اگر مریخ دوسرے گھر میں موجود ہے اور 12 درجے یا 15 درجے سے آگے ہے تو رائٹ آئی کے اوپر چوٹ کا نشان. آپ یہ نوٹ کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں کسی کو جب بتائیں گے نا تو وہ اچانک اچھل کے پڑتا ہے کہ یار میں نے تو اسے فون پہ جو ہے صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ دی ہے اور یہ میرے برتھ مارک بتا رہا. یہ اس طرح کے ہنٹس چھوٹے چھوٹے میں آپ کو دیتا چلوں گا، نوٹ کرنا آپ کا کام. اوکے سر. ٹھیک ہے. اچھا، یہی سیکنڈ ہاؤس آپ کے خاندان اور گھریلو گھر والوں سے تعلقات کو بھی ظاہر کر، کیونکہ یہ خاندان کا بھی ظاہر کرنے والا ہے. خاندان سے آپ کی ریلیشن کیسی ہے یہ بھی سیکنڈ ہاؤس سے دیکھیں گے. کاروباری اور تجارتی منصوبوں میں پیسہ انویسٹ کرنا، ان سے فائدہ لینا یا اس میں کامیاب ہونا، اس کے لیے سیکنڈ ہاؤس کا اچھا ہونا لازمی ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا. اگر سیکنڈ ہاؤس نیگیٹو ہوگا اور 10واں یا 6واں گھر یا 7واں گھر آپ کا ایکٹیو ہوگا تو بے شک محنت آپ کریں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن پیسہ یا تو آپ کا پارٹنر کھا جائے گا یا پیسہ آپ کے پاس رکے گا نہیں. یہ تمام چیزیں ہم ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس سے
اب سیکنڈ ہاؤس سے متعلق اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو آپ کریں, پھر میں تھرڈ ہاؤس کی جانب بڑھ رہی. سر اگر ہمارا سیکنڈ ہاؤس دور راشی ہے تو آمدن ایک سے زیادہ رائے ہوں گے. جی بالکل, ڈوئل راشی اور ڈوئل پلانٹ اگر آپ کے ذائچے میں سیکنڈ ہاؤس کے اندر 2 ستارے بھی موجود ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا آپ کا آمدنی کا ایک سے زیادہ ذریعہ ہوگا. اور ڈوئل راشی ہے تو بھی آپ آمدنی میں ایک ذریعے پر ٹکنے والے نہیں ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اور کچھ کل اگر ذہن میں ہے سوال. سر اگر سیٹرن ہو تو بھی سر سیکنڈ ہاؤس میں. جناب اگر سیٹرن میزان کا ہو یا ٹارس کا ہو تو کیا ہی بات. سیکنڈ ہاؤس کے اندر اگر برج سور ہو, برج میزان ہو, برج قوس ہو تو سیٹرن برا نہیں ہے. لیکن اگر سیکنڈ ہاؤس میں کینسر ہے, لیو ہے یا پھر ایریز ہے, یہ یاد رکھیے گا پھر اس کی مالی حیثیت اس کو بہت زیادہ عام بندے کی نسبت اسے دگنی محنت کرنا, مشکل سے پیسہ کمائے گا. ایسا اس کو تکلیفیں بہت آئے گی پیسہ کما. چلیے جی اب ہم تیسرے گھر کی جانب پڑھیں. تیسرا گھر, اب یہ یاد رکھ لیجیے گا تیسرا گھر ذہنی رجحان. جی سر سیکنڈ ہاؤس صرف آئی بس, اور کوئی فیس فیچر نہیں ہے اس میں؟ بہت ہے. سیکنڈ ہاؤس آپ کے لپس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے, آپ کے چہرے کے ڈفرینٹ پارٹس کو. آپ کا جو رائٹ نوزل ہوتا ہے, دایاں نتنا, یہ آپ کے رائٹ اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے لپس سیکنڈ ہاؤس سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے دانتوں کی اگر آپ نے خرابی کسی کی دیکھی ہو تو یہ یاد رکھیے گا اس بندے کا سیکنڈ ہاؤس